شراب نوشی کے اوپر کوئی شرعی حد نہیں ہے، یہ ایک عجیب بات ہے، اس کو ذرا سمجھا سکتے ہیں آسان معنوں میں؟ یعنی کوئی شخص اگر مجرم ہے، شرابی ہے، شراب پیتا ہے، شریعت اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتی؟ بالکل لگاتی ہے۔ شریعت نے تو شراب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، گندا شیطانی کھیل ہے۔ شراب پینے والا پینے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ بھی 40 دن تک مؤخر کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی عادت ہے کہ اس عادت کی کوئی اجازت دی نہیں جا سکتی۔ وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد عبد القیس، وہ شراب پیتے تھے، مسلمان ہوئے، اطلاع پہنچی، منع کر دیا گیا، بڑے کمزور نظر آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا، بڑے چہرے اترے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے شراب کی جو ممانعت تھی وہ ہم تک پہنچا دی، تو اب تو طاقت ہی نہیں رہتی۔ تو ان کا سردار تھا، اشج اس کا نام تھا، اس نے کہا رسول اللہ اتنی سی پینے کی اجازت دے دیں، اتنی سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی سی کی اجازت دے دی نا تو اتنی پینی شروع کر دو گے۔ تو دین نے تو ہمیں اس گندے شیطانی کھیل سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو پیتا ہے، پینے کے بعد کیا شریعت نے اس پہ کوئی حد مقرر کی؟ کوئی سزا مقرر کی ہے؟ خود علوم اسلامیہ کے لٹریچر آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے نابغہ اور اکابر علماء یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے اس پہ کوئی حد مقرر نہیں کی۔ خود سیدنا علی کی نسبت سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بات تھی وہ یہ کہ شراب جو لوگ پیتے ہیں، پیئیں گے، نشے سے مدہوش ہو جائیں گے، عقل ٹھکانے پہ نہیں رہے گی، باہر نکلیں گے، لوگوں پہ تہمتیں دھریں گے، الزام لگائیں گے۔ الزام لگانے کی غلط شریعت میں ایک سزا موجود ہے۔ اگر آپ غلط الزام لگائیں، اس کو قذف کہتے ہیں، اس کے 100 کوڑے تھے، وہ تدبیر کے طور پہ تجویز کیے گئے، اس کو شراب نوشی کی سزا اور حد کے طور پہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی۔ یعنی شراب نوشی کی کوئی تعزیر نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کوئی کوڑے وغیرہ نہیں۔ آج کے یعنی اس معاشرے میں اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس پہ سزا کوئی ہے نہیں، پھر تو لوگ پیئیں گے نا شراب۔ کیوں پئیں گے شراب؟ اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ دین پر ایمان رکھتا ہے، تو میں شراب پینے سے پہلے تو سب سے پہلے اس کی نمازوں کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کے نکاح کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کے عقائد کے بارے میں اس سے پوچھوں گا، اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ بھئی کچھ اللہ رسول آخرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تو میں اس کو شراب چھڑوا کے کون سے جنت میں لے کے چلا جاؤں گا؟ تو اگر کوئی شراب پیتا ہے تو میں اس کو دعوت دوں گا، اس کو تبلیغ کروں گا، اس کو دین کی طرف لے کر آؤں گا۔ ہاں، میں یہ قانون بنا سکتا ہوں کہ شراب پینے کے بعد تم میرے معاشرے میں چلتے پھرتے نظر نہ ہو، کیونکہ سد ذریعہ کا قانون ہے، ڈرائیو نہ کرو، پریکاشنری میجر کا قانون ہے۔ تم ڈرائیو نہ کرو، تم گاڑی چلاؤ گے تو لوگوں کو مارو گے، تم بازاروں میں نکلو گے تو اول فل بات کرو گے، میرے بچے تمہیں دیکھیں گے تو وہ اس سے مروب ہوں گے۔ تو یہ ساری پابندیاں میں سد ذریعہ کے اصول پہ لگا سکتا ہوں۔ باقی یہ شخصی معاملہ ہے، جو شخصی معاملہ ہوتا ہے وہ شخصی معاملہ جس وقت تک کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث نہ بنے تب تک وہ قابل سزا جرم نہیں بنتا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو شراب پینے والوں کو الٹا لٹکا دیں گے۔